بھائی عبدالرحمن صاحب، یہ جو آپ نے بات کی یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ سنتیں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے جب جمعے کی نماز ہو اور لوگ دھڑا دھڑ جناب کچھ بیچارے دعا سے پہلے اور کچھ دعا کے بعد بڑی تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں، بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ یہ سنتیں اصل میں ایک صحابہ، ایک ہمارا یہاں جملہ بڑا پیارا مشہور ہے، صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر کرتے تھے، ان کے دلوں میں سنت کی عظمت تھی۔ ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں سنت کی عظمت نہیں، ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے۔ تو بہرحال سنتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور سنتوں کی اہمیت اس لیے ہے تاکہ فرضوں کے اندر دھیان پیدا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اکثر نمازوں میں، چند نمازوں کے اندر ایسا ہے لیکن اکثر نمازوں میں یہی ہے کہ نماز سے پہلے بھی کچھ سنتیں ہیں اور نماز کے بعد بھی کچھ سنتیں ہیں۔ عصر میں نماز کے بعد نہیں ہیں، اسی طرح فجر میں بھی نماز کے بعد نہیں ہیں تو پہلے ہیں، لیکن ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں اکثر میں پہلے بھی ہیں بعد میں بھی ہیں۔ شروع میں کیوں ہیں؟ ظاہر ہے جب آدمی آتا ہے تو دنیا کے ماحول میں ہوتا ہے، کبھی نیند کے اندر ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ گھرداری کے ماحول میں ہوتا ہے، تو جب شروع میں 4 سنتیں 2 سنتیں پڑھے گا تو آہستہ آہستہ 20% 30% اس کا دھیان اس ماحول سے ختم ہوگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ بعد کی سنتوں کا کیا فوائد ہیں کہ ظاہر ہے نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح تو پڑھ نہیں سکا، تو جو دھیان اور توجہ اور کمی اس میں رہ گئی وہ بعد کی سنتوں سے ادا ہو جائے۔ اس میں مختلف سنتوں کی مختلف فضیلتیں ہیں۔ ایک عمومی فضیلت جو سنت موقدہ کی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، جو 12 رکعتیں سنت موقدہ کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ تو ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا احسان صاحب، وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ آدمی کو یقین ہو، اب اس میں 12 سنتیں، فجر کی 2 رکعت ہو گئیں فجر سے پہلے، پھر ظہر سے 4 رکعت پہلے ہو گئیں، پھر 2 رکعت بعد میں ہو گئیں، پھر مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں وتر سے پہلے۔ تو مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو کہ جب ہم نے فجر سے پہلے کی 2 رکعت پڑھیں تو ہماری بنیادیں محل کی پڑ گئیں، اور جب ظہر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھ لیں اور ظہر کے بعد کی پڑھ لیں تو اب ہمیں یقین ہو کہ محل کی دیواریں بھی کھڑی ہو گئیں، اب صرف چھت رہ گئی۔ اور مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ لیں تو اب ہمیں یقین ہو کہ بھائی ماشاءاللہ اب چھت بھی ڈل گئی، صرف فنیشنگ رہ گئی۔ اور جب عشاء کی 2 رکعتیں پڑھ لیں تو اب تو یقین ہو بس بھائی اب تو میرا محل بالکل تیار ہے۔ تو جیسے آدمی پلاٹ میں گھر دنیا میں بنانے پر کتنا خوش ہوتا ہے، تو ایسے عشاء کے بعد خوش ہو کہ بھائی آج کی 12 سنتوں کے بدلے میں اللہ نے مجھے پورا محل دے دیا۔ تو یہ تو سنت موقدہ کی فضیلت ہو گئی۔ پھر عصر سے پہلے کی سنتیں بھی بہت اہم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رحم اللہ امرأن صلی 4 قبل العصر، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت کا اہتمام کرے۔ اور جو ہے وہ ہماری تو تاریخ کے اندر مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا، ہماری تاریخ کے اندر جو آج ہماری عوام جس چیز کا اہتمام نہیں کرتی، ہماری تاریخ میں ہمارے بادشاہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ میں اس بادشاہ کا نام بھول گیا، ایک بڑے اللہ والے تھے، تو غالباً جنید بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کا انتقال ہوا۔ اب ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارے ان کے مریدین اور سب جمع ہیں، وصیت کھولی گئی تو وصیت میں لکھا تھا کہ جس شخص کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو بالغ ہونے کے بعد، اور عصر کی 4 سنتیں اس نے کبھی نہ چھوڑی ہوں، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اب آپ بتائیے، اگر اس ماحول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں شاید آپ کو پورے کراچی میں یا شاید آپ کو پورے پاکستان میں بھی ایسا بندہ اللہ کے یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو سبحان اللہ۔ لیکن ہم اگر اپنی طرف دیکھیں تو وقت کا بادشاہ، کافی دیر انتظار کرتے رہے لوگ کہ شاید حضرت کا کوئی مرید آ جائے، شاید کوئی حضرت کا دوست آ جائے، ساتھی آ جائے، کوئی نہیں آیا۔ تو وقت کا بادشاہ وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور سنت غیر موقدہ عصر کی وہ بھی آج سے پہلے کبھی فوت نہیں ہوئی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بادشاہ جس کی اتنی مصروفیت ہوتی ہے، جب اس کے اندر اعمال کا اہتمام تھا تو اس زمانے کے عوام کے اندر کتنا اعمال کا اہتمام ہوگا۔ اور پھر یہ عصر سے پہلے کی سنتیں ہو گئیں،
اور پھر عشاء کے بعد کی جو سنتیں، جو وطر کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں، اس کے بارے میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، تو ان 2 رکعتوں سے پہلے 15 رکعتیں ہیں۔ ان 15 رکعتوں کو ایک آدمی اگر پڑھے گا اور خشوع خضوع سے پڑھے گا، ایک تو ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایک خشوع خضوع سے جو پڑھے گا تو وہ تھک جائے گا، تو جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ 2 سنتیں ایک آدمی پڑھتا ہے اور تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، اگر تہجد میں نہیں بھی اٹھ سکا تو یہ 2 رکعت سنت غیر موقدہ یہ اس کی طرف سے تہجد بن جائیں گی۔ تو دیکھیے کتنا چھوٹا سا کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔